نحمده ونستعينه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ۔ معززین، اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو بندے اپنے جیسے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، عقیدے کی گفتگو، سنت پر عمل کرنے کے متعلق دلائل آپ نے کچھ سماعت کر لیے ہیں اور کچھ مزید سماعت کریں گے۔ میں تھوڑے سے وقت میں کچھ ایسی باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو بڑی اہم ہیں اور ان میں ہم بڑی سستی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ جب ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد اس بندے کا ادب اور احترام ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ جو شخص کفر چھوڑتا ہے، شرک چھوڑتا ہے، اللہ کے دین کو قبول کر لیتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہوتا ہے۔ ایسے بندے کی بے عزتی کرنا، اس کا نقصان کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس پر بہتان لگانا اور اس کا مال چرانا، کسی بھی ناجائز اور باطل طریقے سے اس کا مال کھا جانا، یہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ توحید والے ہیں حرام کیوں کھاتے ہیں؟ اگر آپ سنت والے ہیں آپ لوگوں کا مال چوری کیوں کرتے ہیں؟ آپ اہل ایمان پر بہتان کیوں لگاتے ہیں؟ ان کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کی ممانت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ باہر جا کر اعلان کر دو لا تدخل الجنت الا نفس مؤمنۃ، کہ اعلان کر دو کہ جنت میں وہی بندہ جائے گا جو مومن ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث اس طرح ہے، آپ نے فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان والے نہیں بنتے تم جنت میں نہیں جا سکتے، اور جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرنے لگ جاتے تم اس وقت تک مومن نہیں بنو گے۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء
اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں اگر تم وہ کرو گے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، اور وہ یہ چیز ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کر دو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں لوگ اس چیز کا بالکل خیال نہیں کر رہے کہ میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما کر گئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یاتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا لوگوں پر، لا یبال المرء من این اخذ المال امن الحلال امن الحرام یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ بندہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنا دین بیچ دے گا اور پیسے حاصل کرے گا، عزت حاصل کرے گا، وقار حاصل کرے گا، لیکن دین کو خیر بات کہہ دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ 5 وقت نماز بھی پڑھے مسجد میں آ کر اور وہ جھوٹ بھی بولے اور ناپ تول میں کمی کرے اور سودے میں ملاوٹ کرے، جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچے اور اپنے عیب، سودے کا عیب چھپائے تاکہ دوسرے مسلمان کا مال زیادہ سے زیادہ ہتھیایا جائے۔ کیا یہ بری چیزیں، بری عادات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پھر ہمارے پاس عذر یہ ہے، شیطان نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی ہے، نماز پڑھو گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وضو کرو گے سارے گناہ ختم، حج کرو گے سارے گناہ ختم، عمرہ کرو گے سارے گناہ ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان، 5 نمازیں اور رمضان سے اگلا رمضان، مکفرات لما بینہن مجتنب الکبائر، جب بندہ بڑے بڑے گناہ سے بچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کرے گا، نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے۔ لیکن ہم بڑے گناہ کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور منکر سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا، ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے جسم پر مٹی کے آثار ہیں، پاؤں پر گرد پڑی ہوئی ہے سفر کی وجہ سے، اور ان مطعمہ حرام، اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن ان مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذالک۔ آپ نے فرمایا اس بندے کا کھانا حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، لباس بھی حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ جب دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ دعا عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے
کہ اللہ طیب ہے اور اللہ اس بندے کو قبول کرتا ہے، اس کا عمل قبول کرتا ہے جو خود پاک ہو اور اس کا عمل بھی پاک ہو۔ یاد رکھنا، حرام کھانے والا بندہ جتنی مرضی عبادت کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اپنا رزق حلال کرو، اپنی روزی حرام نہ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نمازوں کا ثواب ملے، روزوں کا ثواب ملے، ذکر و اذکار کا ثواب ملے، درود اور سلام کا ثواب ملے، آپ کسی کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں پر شفقت کرتے ہیں اور لوگوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں، کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نیکی کا اجر ملے، ثواب ملے، قیامت والے دن مجھے جنت ملے، اپنا رزق حلال کرو۔ حرام کھانے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن یا حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، صدقے کی کھجوریں تھیں، چھوٹے بچے نے اٹھا کر صدقے کی کھجور اپنے منہ میں ڈال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور آپ نے اپنے نواسے کے منہ سے وہ صدقے کی کھجور نکلوا دی اور فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی مولوی ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چودھری ہو، کوئی غریب ہو یا امیر ہو، کسی بندے کا مال چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے چھوٹے بیٹے پر بھی سختی کی ہے۔ آج باپ جو ہے وہ بیٹے کے پاس بیٹھتا ہے، بیٹے کے سارے گندے کام اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ شام کو بیٹا کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں کو اتنا چکر دے دیا، فلاں کے ساتھ میں نے جھوٹ بولا، اتنے پیسے کما لیے، جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بھیج دیا۔ باپ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا کاروباری بن گیا ہے، اس کو اب کاروبار کے گر آ گئے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنا، اپنی چیز کا عیب چھپا کر چیز کو فروخت کرنا، زیادہ پیسے حاصل کرنا، یہ کاروبار کرنے کے گر نہیں ہیں، یہ جہنم کے راستے ہیں۔ یہ جہنم کا راستہ ہے جس پر آپ کا بیٹا چل رہا ہے، اور بابا جی سن کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا یہ کماؤ پتر ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ کاروبار کیسے کرنے ہیں۔ یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری عبادات ضائع ہو جائیں اور بیکار چلی جائیں۔ حرام نہ کھایا کرو۔ اللہ نے ہمیں کلوا من الطیبات حلالا طیبا، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے ان کو دودھ پیش کر دیا اور انہوں نے دودھ نوش فرما لیا۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں دودھ کہاں سے لایا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میں زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا، کسی کو میں نے کہہ دیا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ تیرے ہاں لڑکا ہوگا، تو اللہ کی طرف سے اس لڑکا ہو گیا۔ آج وہ بندہ مجھے ملا، اس نے خوش ہو کر مجھے یہ دودھ دیا ہے اور وہ دودھ میں نے آپ کو دیا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ کاہن کی شرینی ہے، کاہن کی کمائی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ وہ نہ کھائی جائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور سارا دودھ کہہ کر کے باہر پھینک دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ نماز کا دروازہ، روزے کا دروازہ، صدقے کا دروازہ، جہاد کا دروازہ، یہ 8 دروازے جو جنت کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے آپ کو پکاریں گے، ہر دروازہ یہ پسند کرے گا کہ ابو بکر مجھ سے ہو کر گزریں، میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں، مگر ابو بکر صدیق کا مقام، ان کا ورع، تقوی، پرہیزگاری بھی آپ سن لیں کہ وہ کتنے متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ ہمیں صرف محبت کے دعوے کر کے یہ مقام نہیں ملنے والا کہ ہم لوگ فلاں ہیں، ہم لوگ فلاں ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن حدیث کا نام لینا آسان ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ صرف ہم اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ ہمارا فلاں نام ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم حقیقی طور پر متقی نہیں بنیں گے، پرہیزگار نہیں بنیں گے، ہمارے قول اور فعل کا تضاد نہیں ختم ہوگا، معاشرے کے اندر ہم ایک صالح انسان بن کر نہیں رہیں گے، کسی انسان کا نقصان نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو ماننے والے نہیں بن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی، وہ کسی جنگ میں قتل ہو گئے اور لوگوں نے کہا مبارک ہو، آپ کے دور کا بندہ، مبارک ہو، جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ جنت مبارک ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو جہنم میں جل رہا ہے۔ وجہ بتائی، فرمایا وہ چادر مال غنیمت کی چادر جو اس بندے نے تقسیم سے پہلے چرا لی تھی، اب میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ کی بن کر اس پر جل رہی ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے لاکھوں ڈکار مار دیے، کھا گئے، ہم زمینوں پر ہم قبضے کر گئے، پلاٹوں پر ہم قبضے کر گئے، لوگوں کے مال ہم چوری کر کے کھا گئے، ہم جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہی دے کر اپنے حق میں ہم نے فیصلے کروائے، قرآن ہم نے سروں پر اٹھائے کہ یہ مال میرا ہے۔ کتنا مال ہم نے لوگوں کا ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، باطل طریقے سے کھایا، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نعرہ بھی قرآن اور حدیث کا لگاتے ہیں، اور روزی حرام کی ہو کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی۔ جس پیٹ میں حرام کی روزی ہے، اس پیٹ کے ساتھ، اس بدن کے ساتھ آپ جتنی بھی عبادت کریں گے اللہ قبول نہیں کرتا۔ روزی کو حلال کرو، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اتنے جائز طریقے جو بتائے ہیں، ان پر اکتفا کرو۔ تو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا تھا آپ کو کہ جس طرح توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، جس طرح سنت کے مطابق اگر عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، جس طرح بندے کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو تو اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا، ایک شرط یہ بھی شامل کریں، اور یہ شرط جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کا بھی عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مواحد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا متبع سنت ہونے کا دعوے دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اخلاص کا پہاڑی کیوں نہ ہو، راتوں کو اٹھ کر رونے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کا ذریعہ روزی حرام ہے، رزق حرام ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری نمازیں، عبادات، ہمارا صحیح عقیدہ، سنت سے محبت، اس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔